الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التی ہوا فی بیتہا۔ یہاں سے ایک بڑا اہم عنوان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اب عربی زبان میں طلبت منہ ان یواقعها واصل المراودۃ الارادۃ والطلب برفق ولین۔ تو راودہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کو طلب کرنا، لیکن بہت نرمی کے ساتھ اور بہت لطف کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنا۔ اور بہلانے پھسلانے لگی التی ہوا فی بیتہا، وہ عورت جس کے گھر میں آپ موجود تھے، عن نفسہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس یعنی آپ کی جان کی طرف سے۔ مطلب وہ عورت بہلانے پھسلانے لگی جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب براری کرے، اپنی خواہش کو پورا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد اس بادشاہ کی بیوی ہے جس کا نام زلیخا تھا، بعض لوگ زلیخا کہتے ہیں، تو یہ زلیخا ہے۔ وغلقت الابواب، تو قرآن کہتا ہے کہ اس عورت نے تمام دروازے بند کر دیے۔ کبھی اس کو ایک موقع میسر آیا تو غلقت الابواب، بابن ایک دروازہ، ہادہ بابن، اور الابواب دروازے، تو کیا کیا؟ وغلقت الابواب، اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیے۔ وقالت، اور اس عورت نے کہا، ہیت لک، یوسف اب آ بھی جاؤ۔ اب آپ یہاں غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں یہ مرحلہ آ جائے کہ آن لائن یا آن سائٹ کبھی اس انداز سے کوئی اپنا آپ کے سامنے پیش کر دے، تو اس وقت انسان کے پاس بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر اس کا فضل ہو جائے تو بندہ بچ سکتا ہے، ورنہ تو اپنی عزت اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنا یہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا، قال معاذ اللہ، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کی پناہ۔ اب آپ غور کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کی پناہ کو طلب کر رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آگے فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے۔ یہاں رب بمعنی پرورش کرنے والا، محسن، میرا پالنے والا، میرا سردار، میرا آقا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ عربی زبان میں رب اسے کہتے ہیں جو آپ کی پرورش کرتا ہے، آپ پر احسان کرتا ہے، آپ کو پالتا ہے۔ قرآن نے اس لیے والدین کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے دونوں والدین پر رحم فرما جیسے کہ ان دونوں نے میری تربیت کی جب میں چھوٹا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بادشاہ ہے تمہارا شوہر وہ تو میرا محسن ہے، احسن مثوائی، اس نے میرا قیام و طعام، رہائش، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے۔ دیکھیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کا اسوہ اور طرز عمل یہ بتا رہا ہے
کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ کوئی شخص آپ پر احسان کرے تو اس کے گھر میں ڈاکہ نہ ڈالیں، ان کے گھروں کی عزت کو پامال نہ کریں کہ اس گھر میں کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی عورتیں ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں ایک اس سے انسپریشن مل رہی ہے، ایک نصیحت مل رہی ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور فرمایا بے شک ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، یعنی وہ آپ کی طرف بڑھی۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس عورت کی طرف توجہ نہیں کی تو وہ عورت آپ کی طرف بڑھی، اور قرآن کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، یہاں وقف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اور اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہو کوئی شخص شیطان کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کی رحمت سے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ سوال کر لیا، صحابہ کے ذہن میں ایک سوال آیا، تو فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانک لے گی، کیونکہ الصمد اللہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ سب اس کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، اور اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی۔ اب برہان کیا ہے؟ نبوت، حکم، اللہ کے نبی ہیں، وہی براہ راست ایکسپیرینس ہو رہا ہے انہیں، تو فرمایا وہ بھی اس کا قصد کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، السوء عربی میں برائی کو کہتے ہیں، والفحشاء فحاشی اور بے حیائی کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یوں ہوا، كَذَلِكَ اسی طرح، یوں ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف علیہ السلام سے برائی کو بھی اور بے حیائی کو بھی۔ اِنَّهُ، بے شک وہ، من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنیدہ بندوں میں سے ہیں۔ دیکھیں لفظوں پر غور کیجئے گا، ایک لفظ ہے مخلص اور ایک لفظ ہے مخلص۔ اخلصا یخلصو، اخلاص، اخلاص سے مخلص چننے والا، مخلص جسے اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو۔ آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ ہم عام طور پر اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں بہت مخلص ہوں، جبکہ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ مخلص، جسے اللہ نے چن لیا ہے۔ اور مخلص کہیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں معنی واضح ہونا چاہیے کہ میں خالص کرنے والا ہوں۔ تو مخلص خالص کرنے والا، چننے والا، اور مخلص جسے خالص کر دیا گیا ہو، چن لیا گیا ہو۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنیدہ بندوں میں سے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان زلیخہ قامت الی صنم مکلل بالدر والیاقوت، اس کمرے میں زلیخہ کے پاس ایک بت رکھا ہوا تھا اور اس میں ہیرے موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے، تو اس نے اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا۔ فسترتہ بالثوب، ایک کپڑا اس نے اس بت پر ڈالا۔ فقال ما تصنعین، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت کے اوپر تم نے چادر کیوں ڈال دی؟ قالت استحیی من الہی ھذا ان یرانی فی ھذہ الصورہ، تو زلیخہ نے کہا کہ میں حیا کرتی ہوں کہ میرا معبود مجھے اس حالت میں دیکھے۔
تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا اولا ان استحیی من اللہ، تو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اللہ سے حیا کروں۔ آپ غور کیجئے کہ احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور انسانوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے دروازے بند کرتا ہے، پردے گراتا ہے، اپنی طرف سے تمام تر سیفٹی میجرز کو انسان لے لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اجعلتنی اہون الناظرین الیک، اے میرے بندے جتنے لوگ تجھے دیکھنے والے ہیں تو نے ان تمام تر بندوں میں مجھے سب سے ہلکا جانا۔ یعنی آپ غور کیجئے نا کہ دیکھنے والوں سے تو ہم نے خود کو پوشیدہ کر لیا، لیکن کیا ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی بات کو بھی بہتر جانتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بہت قابل توجہ حدیث ہے۔ فرمایا 7 افراد ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ان میں سے ایک وہ مرد اور عورت ہیں کہ تنہائی میں، اب تنہائی بھی 2 طرح کی ہو سکتی ہے نا، ایک فزیکل اٹینڈنس کے ساتھ اور ایک ڈیجیٹل تنہائی، کسی چیٹ باکس میں، واٹس ایپ گروپ میں ایک ڈیجیٹل آئسولیشن کسی کو ملی ہوئی، اور دونوں میں سے کوئی ایک کسی کو گناہ پر آمادہ کرے اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص تنہا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تنہا ہو، اور تنہائی میں اسے اپنی کوئی غلطی یاد آ جائے۔ دیکھیے حدیث شریف میں کیا ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم سے خطا ہو سکتی ہے۔ فرمایا وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر خطا کرنے والے توبہ کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا اگر اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اللہ تعالیٰ 80 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسلام میں پاپائیت نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے گا، بس انسان میں ندامت ہو اور صدق دل کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو پروردگار عالم کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی۔ ایک اور حدیث میں ہے، امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ دیکھیں نا صورت میں ہے لقد ہمت بھی، جب انسان ارادہ کرتا ہے، وقالت الملائکۃ رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئۃ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب کریم تیرا یہ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ، جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انتظار کرو، ابھی اس کے برے اعمال نہ لکھو، فرمائے انتظار کرو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، تو اگر یہ گناہ کر لے تو اسی گناہ کے مثل صرف ایک گناہ لکھ دیا جائے۔ وَإِن تَرَكَهَا، اور اگر وہ اس گناہ کے ارادے کو ترک کر دے تو گناہ کے ارادے کو ترک کر دینے پر فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس گناہ کو ترک کرنے کے ارادے پر اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جائے۔
گناہ کیا نہیں ہے، گناہ ترک کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ گناہ کرنے سے بچنے کی صورت میں بھی اپنے بندوں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا انما ترکھا من جرائی، اس نے تو میری وجہ سے گناہ کو ترک کیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ نہ کرے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان اللہ تجاوز لی امتی عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تکلم به، فرمایا جب تک انسان گناہ کا صرف ارادہ کر لے، جب تک گناہ پر عمل نہ کرے، زبان سے اسے ادا نہ کرے، اس وقت تک بندے کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔